ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الذي قال الله تبارك وتعالى في حقه في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات والصلاة والسلام على أمين المؤمنين قائد الغر المحجلين إمام المتقين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب غالب على كل غالب، الذي قال رسول الله في حقه: ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. امیر المومنین کی ذات گرامی پر بآواز بلند صلوات والصلاة والسلام على سيدة نساء العالمين التي قال رسول الله في حقها: فاطمة بضعة مني فمن أبغضها فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله. مخدومہ کائنات کی ذات بابرکات پر بآواز بلند صلوات والصلاة والسلام على حسن المجتبى وعلى الحسين سيد الشهداء الذين قال رسول الله في حقهما: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما أفضل منهما. حسنین کریمین کی توات مقدسہ پر بآواز بلند صلوات والصلاة والسلام على أئمة الهدى من ذرية الحسين صلوات الله وسلام الله عليهم أجمعين، الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهما: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والله عزيز الغفور. صلوات مجھے احساس ہے کہ حبس اور گرمی کے اس موسم میں آپ نے اپنا وقت دے کر اس گرمی کو برداشت کر کے
اور اس پاک ذکر میں تشریف لائے جس میں خالی جھولی آتا ہے انسان اور جھولیاں بھر کے جاتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، میرا ایمان ہے لوگ دنیا کے لحاظ سے حاجات قبول کرتے ہیں، بے شک انسان کی دنیا کی بھی تمام حاجات اسی ذکر کے صدقے پوری ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کا رزق، دنیا کا مال، دنیا کی اولاد، دنیا کے تجارت یہ زیادہ اہم ہے یا آخرت کا وہ انعام زیادہ اہم ہے؟ آخرت کا وہ انعام زیادہ اہم ہے۔ یقیناً ہر ذی شعور اور ہر ذی عقل انسان یہ کہے گا کہ 60 سال 70 سال 80 سال تو بعد تبال یا دن یا اللہ ہون تائیں دی مشکل آسان کر دے۔ سمجھ دے بیٹھے ہو گال، سن دے بیٹھے ہو تو سبھی اپنے بزرگوں کو ڈٹھا ہے تے ساری دنیا دا قانون ایو ہے، ایو ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک کی پہلی آیت قرآن مجید 29واں پارہ۔ جو کوئی قرآن کریم پڑھے ہوئے حفاظ کرام یا قرآن کریم کا ناظرہ پڑھا ہوا کوئی شخص آپ کی خدمت میں پاک قرآن کی سورہ مجیدہ سورہ الملک کی پہلی آیت تلاوت کی ہے، پہلی آیت تلاوت کی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، پاک ہے وہ ذات۔ غور کیا کرو، قرآن میں غور کیا کرو، اپنی خلقت کے بارے میں غور کیا کرو کہ تمہیں اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، تمہیں اللہ نے اس کائنات میں کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ ہمیشہ اس نقطے کی طرف مد نظر رکھو، اپنے آپ کو متوجہ رکھو، اپنی اولاد کو متوجہ رکھو۔ کبھی کوئی زندگی میں ایسا لمحہ نہ آنے دو کہ جس لمحے میں تم یہ بھول جاؤ کہ مجھے اللہ نے کیوں بھیجا ہے۔ جو شخص یہ بھول گیا کہ مجھے اللہ نے کیوں بھیجا ہے، وہ اپنا سب کچھ بھول گیا، وہ اپنا موت کی محفل ہے۔ ہمیں اپنی موت کو یقیناً یاد رکھنا ہوگا۔ یار تو کیوں جے گالی کرنا پہ ایو جے گالی کریں دن بولے ناراض سی گئے، ناراض سی گئے۔ پتہ ہے میں کو مجھے سب سے زیادہ فضائل پڑھنا آتا ہے، لیکن میں متوجہ صرف یہ کر رہا ہوں کہ جب اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا رحمت للعالمین جیسے نبی کی امت بنا کر، تو ایک دفعہ درود پڑھے تجھے ملائکہ کی 20,000 سالوں کی عبادت سے افضل ثواب ملے۔ ہاتھ بند کر کے، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے وہ ایک نبی، ایک کم 1,24,000 نبی پیدا کیے، اس نبی کی امت ساری رات عبادت کرے۔ سن دے بیٹھے ہو، اور اپنی افضلیت کو پہچانو۔
میں نہیں بولتا، میں کبھی شیعہ اور سنی کی بات نہیں کرتا، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، میں رحمت للعالمین کی امت کی افضلیت بتا رہا ہوں۔ تجھے پتا ہے، تجھے پتا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں امتی محمد بنا کر کس منصب پہ سوار کر دیا، کتنی بڑی عظمت تمہیں عطا کر دی۔ ساری ایک روزہ رکھو، سن سو گل، اپنی عظمت سن سو، ایک روزہ رکھیں آپ، ایک روزہ۔ اے امتی جو پچھلی امتوں کے لوگ تھے، ساری زندگی کی عبادت سے افضل ثواب تمہیں عطا ہوتا ہے۔ میں نے بعض روایت پڑھی، ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، اللہ نے مجھے دین اور دنیا کا دونوں علم عطا کیے۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری میں نے زکریا یونیورسٹی سے لی۔ ریسرچ، جو بڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے، ہمیں ریسرچ کی عادت ڈالی جاتی ہے، تحقیق کر کے بات کرتا ہوں۔ انبیاء کی عبادت سے افضل تمہیں ثواب عطا ہوتا ہے۔ نہیں سن رہے، سمجھ نہیں آئی۔ نبیوں کی امتی کی بات میں نے پہلے کی، تو وہ عظیم منصب پہ سوار ہے، اے محمد مصطفیٰ کے امتی، اے محمد مصطفیٰ کے امتی، اللہ نے تجھے وہ عظمت عطا کی، تیرے تے میرے واسطے جو ہویا تو بولتا سکئی بھئی امت دے بھی اموا، اے بھی تذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء۔ انبیاء کی عبادتوں سے افضل تو آکوں ایک روزے دا ثواب مل دے۔ ہماری یہ شیخ صدوق میں روایات ہے، میں حوالے نہیں دے زیادہ دے سکتا، احتجاج تبریسی میں ہے، شیخ صدوق نے لکھی بہت روایات ہیں۔ تو ایک دفعہ سنتے بیٹھے ہو، دوبارہ پڑھ رہا ہوں، میرے عزیزان نے بولا میں یہ روایت آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں، اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ جب پاک رسول معراج پہ تشریف لے گئے، سن لیں میری طرف دیکھیں، سارے امتی محمدی کے، میں کسی بات کا قائل نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا، دعوت فکر دینا بھی تو میرا فریضہ ہے۔ اے بھی سن گنو کہ این دنیا تو بعد من یموت یرنی، مرے گا تو علی کی زیارت کرے گا۔ جو کوئی اس دنیا سے جائے گا، جو کوئی اس دنیا سے جائے گا وہ علی کی زیارت کرے گا۔ اگر قبر میں جائے گا تو صحائے ستہ اٹھا لے، تمام کتب اہل سنت اٹھا لے، اگر شفاعت کرے گا تو قبر میں بھی اہل بیت، حشر میں بھی اہل بیت۔ اور حضرت ابو بکر کی وہ روایت تو سونے سے لکھنے کے قابل ہے، کوئی شخص بھی پلے صراط سے نہیں گزر سکے گا۔ کوئی شخص بھی، دعوت فکر دے رہا ہوں، سوچ لیں، سوچ لیں، اس خاندان عطرت کے بغیر اور نہ تیری دنیا ہے، نہ تیری موت ہے، نہ تیری حشر ہے، نہ تیری بخشش ہے۔ حیدری پاک رسول میرا، یاد ہے سائیں؟ پاک وقت نہیں ہے میرے پاس، میں مختصر جملوں میں صرف ہیڈ لائن سنا کر چلا جاؤں گا، وقت نہیں ہے زیادہ۔ علماء کرام بہت سارے تشریف فرمائے، میں صرف تمہاری قریب تو زیارت کرنا ہے۔ اور سنو،
غدیر دڑی ہے نا کل غدیر دڑی ہے نا تے غدیر دڑی سب تو بڑی عبادت کیا ہے مومن دی زیارت کرنا مومن دی مولانا صاحب تائید کر رہے میری بات کی حدیث کا ترجمہ کر کے جا رہا ہوں سب سے بڑی عبادت تیری یہی ہے ایک جملہ اور سن لے غدیر کے بارے میں رات کو پڑھوں گا غدیر کے فضائل ایک جملہ اور سن لے جیڑا غدیر علی ڈمہار روزہ رکھے نا سن لے بیٹھے ہو جیڑا گرمی ڈاڑھی ہے گرمی ڈاڑھی ہے گرمی ڈاڑھی ہے جیڑا غدیر والے دن یوم غدیر کو امیر المومنین کے جشن تاج پوشی ولایت علی کے دن ثواب سن لیں ہو سکتا ہے کوئی بندہ رکھ گنے تے میں کنال شریک تھی بنا ایک جملہ جو رسول اکرم کے فرمان کے مطابق عید غدیر سن لیں یہ عید غدیر پہلے بھی عید تھی جملہ سن گنو یاد رکھا ہے یہ عید پہلے بھی عید تھی اللہ نے اس عید کو 4 چاند لگائے اور اس دن کا انتخاب کیا جو روزہ رکھے گا نا اس کو دنیا کی جملہ سن لیں یاد رکھا ہے جملہ اپنے بچے کو اپنے گھر والے کو میری مائیں بہنیں بیٹی اگر یہ سن رہی ہیں ان کے لیے بھی جملہ پوری دنیا کی مدت کے برابر ثواب ہوگا ایک دفعہ مولا دے نام دا اچھا دے نعرہ سنو حیدریہ ان پاک زوات مقدس باواز بلند صلوات پڑھو سلامت رہیں سلامت رہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی آجی تدیہ علی دے نعرے کو جنم دے ایک روایت میں کہ 60 سال کے برابر اجر ہے ایک روایت میں ہے کہ پوری زندگی کی عبادت کے برابر ثواب ہے ایک روایت میں پاک رسول فرماتے جتنی دنیا کی عمر ہے اس کے برابر ثواب ہوگا اور سب سے بڑی عبادت پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کسی حاجت مند کی حاجت روائی کر دو عید غدیر کے دن دیا ہوا صدقہ کئی لاکھ گنا زیادہ ثواب ہے سننے بیٹھے ہو مومن دی زیارت کر گھنے ایک دفعہ اونچی صلوات سنائے تاکہ میں روایت پر پہنچ جاؤں میں آپ کو آپ کی عظمت بتا رہا تھا میں آپ کو آپ کی عظمت بتا رہا تھا اگلی بات سن لیں وہ بات بعد میں بتاتا ہوں تمہیں اللہ نے 2 بڑے شرف سے نوازا ہے 2 کیڑے دو پوچھو میرے کو لوں ایک میرے پاک رسول رحمت للعالمین دا امتی دوسرا شرف قائم آل محمد کا ماننے والا سن لیں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں علام الورا کی حدیث ہے حوالے کا وقت نہیں ہے میرے پاس زیادہ صلوات پڑھیں باواز بلند علماء کرام تشریف فرمائیں بس مختصر کر رہا ہوں وقت نہیں ہے وقت ہوتا تو میں تفصیل سے گفتگو کرے گا پھر زندگی باقی ملاقات باقی خوشی اس بات کی ہے کہ اتنا سفر کر کے آپ کی محبت کا بے پناہ محبت عطا کی آپ نے سلامت رہیں
سلامت رہیں. باواز بلند صلوات پڑھیں. بسم اللہ کی میرے فرزند کی سن لیں حدیث سن لیں, میری طرف متوجہ ہوں, وقت کم ہے, وقت نہیں ہے. میرے فرزند کی عہد میں 12ویں لال ولایت کے عہد میں جو ان کی امامت پر یقین رکھتا ہوگا, وقت نہیں ہے میں پوری روایت پڑھ سکوں, جو ان کی امامت پر المنتظرین لظہورہ نالے اوکھا جملہ ہے, ترجمہ میں اپنی مرضی دا کرے نہ پیا ہوئے سن گھنائے اے جملہ. المنتظرین لظہورہ, ظہور کی تسبیح نہ پڑھتا ہو, ظہور کی تیاری کرتا ہو. نہیں سمجھے جملہ, یہ ناراض ہو گئے ہو. ظہور کی کس وقت ظہور ہو جائے گا؟ جب حکم پروردگار ہوگا, مگر تمہیں اور مجھے اس کے لیے تیار رہنا ہے. میں تو نماز ہی نہیں پڑھتا, مجھے تو میری اسٹیج کہہ رہی ہے کہ تیری نماز سے زیادہ فلاں ثواب ہے. ارے بدبخت, اور تو ذکر آل محمد کو نماز کے ساتھ تقابل کرتا ہے. نماز کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تقابل کرتا ہے. شہادت تو دی ہی نماز کے لیے گئی تھی, شہادت تو دی ہی نماز کے لیے گئی تھی. اس لیے وہ شخص لعنتی ہے, سارے کیمرے آن ہیں سن لو, وہ تیرا دشمن ہے جو تجھے نماز سے دور کرتا ہے. اس لیے کہ مومن ہوتا ہی وہی ہے جو نمازی بھی ہو, عزادار بھی ہو. جو ماتمی بھی ہو, نمازی بھی ہو. 42 وقت ملا تو کبھی بتاؤں گا, 42 ایسے فوائد پر اس حقیر نے ریسرچ کی ہے جس کے بارے میں تمہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ نماز تو پڑھتا ہے اور تجھے وہ غیب سے فوائد مل رہے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک فائدہ بتا دیتا ہوں, اور وہی میری روایت کا, میری اس مجلس کا اختتام ہے. اس کا اختتام ہے کہ پاک رسول معراج پر تشریف لے گئے. یاد ہے صحیح؟ اچھا ایک گال دسو, میں ایک جاتے پردہ پہ ہم معذرت سرائکی میں تھوڑا سا, میں ایک جاتے پردہ پہ ہم تے میں پوچھے میں بزرگوار سارے جی میں بزرگ کو بیٹھے ہوں دن, میں کھے دسو کہ پاک رسول نے معراج بدنی کیتا ہے یا معراج روحانی؟ ایک بزرگ بیٹھا ہی بڑے زور نالا تھے معراج روحانی. میں آکھے چٹ تھی میں او بیڑی بوڑ سٹی ہے. اس پاک جسم مطہر کے ساتھ, اس پاک جسم کے ساتھ جس میں سے وہ خوشبوئیں آتی تھیں کہ ایک دفعہ رحمت للعالمین جس گلی سے گزر جاتے تھے کئی کئی دن خوشبو نہیں جاتی تھی. اس پاک بدن مطہر کے ساتھ پاک رسول معراج بدنی حاصل ہوئی اور معراج پر تشریف لے گئے. چوتھے آسمان پر جو پہنچے, ایک ملک مقرب جسے اللہ نے فقط عبادت کے, مختصر کروں, عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. یاد ہے نماز دا فائدہ دسے نہ پیا, ایک فائدہ, ایک فائدہ. یا رسول اللہ, یا رحمت للعالمین,
اے اللہ دا پاک رسول آپ پر اللہ درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ تو ان پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ اللہ نے مجھے خلق کیا عبادت کے لیے، صلیت رکعتین فی 20,000 سنۃ یا رسول اللہ، میں نے 20,000 سالوں میں، توجہ رکھیے گا وقت نہیں ہے دوہرا نہیں سکوں گا، 20,000 سالوں میں صلیت رکعتین، میں نے 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ سننے بیٹھے ہو، صلیت رکعتین، کنت فی القیام 5,000 سنۃ وکنت فی الرکوع 5,000 سنۃ وکنت فی التشہد 5,000 سنۃ وکنت فی السجود، میں 5,000 سال قیام کرتا رہا۔ سننے بیٹھے ہو، اپنی عظمت پہچان گنو نا تے سارے ستے خیرین والے، ستے خیران۔ میں 5,000 سال کتھا رہا، کتنی سال قیام کیتے دسائے، میں 5,000 سال رکوع کریں نہ رہا، میں 5,000 سال سجدوں میں رہا، میں 5,000 سال ایک تشہد میں رہا۔ کتنی ٹھیک ہے، 5 تے 5 10 تے 5 15 تے 5 20 سال نہیں، 2,000 سال نہیں، کنتو صلیتو فی 20 مین 20، 20,000 مین 1000، 20,000 سال۔ تیری میری عبادت نہیں، تیری میری اللہ دے پاک معصوم فرشتے دی عبادت۔ جملہ سنیں گے آگے، وہ فرشتہ پاک رسول کی خدمت اللہ نے بھیجا، پاک رسول کی خدمت میں وہ عرض کرتا ہے، وَوَهَبْتُ ثَوَابَيْهِمَا لِأُمَّتِكَ یا رسول اللہ، میں نے جو 20,000 سالوں میں یہ عبادت کی، نمازیں پڑھی، تسبیحات کی، میں نے آپ کی اس پاک امت کو ہدیہ کر دیا۔ علماء کرام تشریف، وَوَهَبْتُ، لفظ پڑھ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، روایت کے، وَوَهَبْتُ ثَوَابَيْهِمَا لِأُمَّتِكَ یا رسول اللہ، اے پاک رسول میں نے آپ کی امت کو ہدیہ کر دی۔ سنو گے جملہ، روایت میں نہ ہوتا کبھی نہیں پڑھتا، پاک رسول فرماتے ہیں، انت تزعم ان امتی یحتاجون الی ذلک الثواب، اے اللہ کے فرشتے تو یہ گمان کرتا ہے کہ میری امت تیرے ثواب کی محتاج ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کاش تو کو اپنی عظمت سمجھ آ ونجے، کوشش ہی کریں نہ پیا، یہی کوشش کر رہا ہوں۔ انسان بزرگوار، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماں، میرے بزرگوں، عزیزان، اپنی عظمت کو پہچان لو، پھر آپ کو ذمہ داریوں کا احساس ہوگا۔ یہ میرا نقطہ ہے۔ اچھا، ان لکل عذات امتی، لکل عذات امتی، پاک رسول فرماتے ہیں، جملہ سنیے گا، اذا صلی علی وعلی اہل بیتی ثوابہ اکثر وافضل من عبادتک ھذا، اے اللہ کے فرشتے میری امت کا ایک بھی فرد جب مجھ پر اور میری اہل بیت پر ایک دفعہ صلوات پڑھے گا، مجھ پر وقت تمام ہوا، آخری جملہ، جب مجھ پر اور میری اہل بیت پر، سن لو اور میرے برادران اہل سنت، داؤد ابراہیمی پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھو، مگر حضرت شافعی کی بقول
اے اہل بیت تمہاری اس سے زیادہ کیا شان بیان کروں. امام شافعی کہتے آپ کے بغیر تو نماز ہی مکمل نہیں. اے اہل بیت آپ کی کیا عظمت بیان کروں, آپ کی زوات قدسیہ کی کیا عظمت بیان کروں. کوئی بھی مکتب فکر ہو اٹھا کر کے دیکھ لے, تشہد میں درود ابراہیمی ہو یا درود مختصر ہو, فرض اور واجب ہے. محمد و آل محمد پر درود پڑھے بغیر آپ کی نماز قبول نہیں, آپ کی نماز قبول نہیں. پاک رسول فرماتے ہیں جب میری امت کا کوئی بھی ایک فرد, سن لیں جملہ یاد رکھیے گا, اپنے دلوں میں نقش کر لیں, اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ یہ ذوات قدسیہ کتنی عظیم ذات ہیں, ذوات ہیں. دو پہلو ہیں. لوگوں کے ذہن میں صرف درود پڑھنے کا پہلو آتا ہے. دوسرا پہلو بھی سن لیں, اتنی عظمت والی ذوات قدسیہ ہیں, اتنی عظمت والی ذاتیں ہیں کہ جن پر ایک دفعہ صلوات پڑھنا ملائکہ کی 20,000 سالوں کی عبادت سے افضل بھی ہے اور زیادہ بھی ہے. پاک رسول کے الفاظ ہیں, صلوات پڑھیں بآواز بلند. وقت تمام ہوا. دو جملے, صرف دو جملے, کیونکہ اس کے بغیر ہماری عبادت مکمل ہوتی ہی نہیں. جب جنگ احد میں حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا نا, تو پتہ ہے برادران اہل سنت کی بھی تمام کتابوں میں یہ موجود ہے, ہر کوئی اپنی اپنی لاشوں پہ رو رہا تھا, اور پاک رسول نے یہ کہا کوئی ہے میرے چچا پر بھی مصائب کرنے والا, کوئی ہے میرے چچا پر بھی گریہ کرنے والا. واقعہ کربلا سے پہلے حضرت حمزہ سید الشہداء کا مصائب پڑھا جاتا تھا. ایک گال یاد رکھا ہے, واقعہ کربلا سے پہلے جب بھی کسی مرحوم کی مجلس ہوتی, ان کے ایصال ثواب ہوتا, تو حضرت حمزہ کا مصائب پڑھا جاتا تھا. دو بہنیں ایسی ہیں تاریخ میں جو اپنے اپنے بھائیوں کی لاش پہ میدان میں آئی. توجہ رکھیے گا, وقت نہیں ہے, میں چند جملے. دو بہنیں ایسی ہیں, ایک ہے سید الشہداء حضرت حمزہ کی بہن, نام ہے حضرت صفیہ. جب ملعونہ نے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی رسول اکرم کا وہ فرمان دل میں آ جائے کہ میرے چچا سید الشہداء کا مصائب یاد کرو, اس پہ گریہ کیا کرو. حضرت صفیہ نے پیغام بھیجا پاک رسول کو, یا رسول اللہ میں اپنے بھائی کی لاش پہ آنا چاہتی ہوں. پاک رسول نے علی کو بلایا, پاک علی کو کہا میرے چچا کی لاش پہ یہ میری کالی کملی چادر دے دو, یہ میری چادر دے دو. ہو سکتا ہے بہن اپنے بھائی کی لاش پہ آئے اور برداشت نہ کر سکے. ملعونہ نے سینہ چاک کروایا تھا, اس ملعونہ نے یزید کی دادی ملعونہ نے حضرت حمزہ کا جگر چابایا تھا, کان کٹوائے تھے, انگلیاں کٹوائی تھی, ناک کاٹا گیا تھا. عربی میں سے مسلح بولتے ہیں, پاؤں کی انگلیاں کٹوائی تھی. عجب انتظام کر رہے ہو یا رسول اللہ, عجب انتظام کر رہے ہو. امیر المومنین کو کہتے جب حضرت نے چادر بچھائی نا تو قد لمبا تھا حضرت حمزہ کا, پاؤں باہر رہ گئے. رسول اکرم نے کہا
علی جاؤ کوئی درخت کے پتے لے آؤ، کوئی درخت کے پتے لے آؤ، اس کے پاؤں بھی چھپا دو، ہو سکتا ہے میری پھوپھی اپنے بھائی کے اس غم کو برداشت نہ کر سکے۔ آئی ہے حضرت صفیہ کنیزوں کے جھرمٹ میں باپردہ آئی ہے، آکے جب بھائی کی لاش پہ بیٹھی، آخری جملے بھائی کی لاش پہ بیٹھی نا، فرط جذبات، روایت کے الفاظ ہے، فرط جذبات میں جب منہ سے کپڑا ہٹایا، ہاں چیخ نکلی، وہ بی بی ہوش ہو گئی۔ پاک رسول نے علی کو کہا پانی لاؤ، ہاں پانی لاؤ، وہ میری پھوپھی کو پانی پلاؤ۔ ایک طرف سے پاک رسول نے نقشہ ذہن میں رکھیے گا، ایک طرف سے پاک رسول نے سنبھالا، ایک طرف سے علی مرتضیٰ نے سنبھالا، ہائے لے کے چلے آؤ کربلا میں، ہائے آؤ کربلا میں، رسول کی بیٹی زینب کبریٰ اپنے بھائی کی لاش پہ آ رہی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔